بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھ صلو علیہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا گلولا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ. سارے کہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. پھر کمال تو ہوگا نا، جو ہے ہی اعلیٰ حضرت ان کا کلام بھی تو پھر اعلیٰ ہوگا نا. کیا نقش کہتے ہیں عیب کو، کہتے ہیں سارے حسینوں کو ڈھونڈ لو تمہیں کہیں نہ کہیں عیب ملے گا، پر وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ تو نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، ہو یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بالا گلعلا. کشف بس اسی شعر پر ترجمہ. آج اعلیٰ حضرت سبحان اللہ عظیم المرتبت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت ماہی بدعت حامی سنت مجدد دین و ملت فنا فی رسول عظیم محبوب خدا ولی ابن ولی مفتی اعظم اور مجتہد مجدد وقت کے غوث نائب غوث اعظم عظیم عاشق رسول عظیم محبوب خدا حضور امام محمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی ہمارا موضوع ہے. آپ کی آج کچھ کرامات میں آپ کو عرض کروں. سیرت آپ کی کمال، صورت آپ کی کمال، ذات کے پٹھان تھے سبحان، اور بہت بڑے عالم فاضل مفتی حافظ قاری محقق محدث، کیا میں آپ کو کہوں. تو یہ کمال کیسا ان کے دل میں اللہ نے ڈالا. کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہ کمال حسن حضور ہے. ماتے ہیں حسین دیکھو، بندے بڑے بڑے حسین ہو گئے، کسی کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی، سارا بندہ بڑا حسین ہے، آنکھیں تھوڑی سی چھوٹی ہیں.
اچھا بندہ بڑا حسین ہے، تھوڑی ناک ٹیڑھی ہوگی، بندہ بڑا حسین ہے، کان بڑے ہیں، بندہ بڑا خوبصورت ہے، ہونٹ موٹے ہوں گے، کوئی نہ کوئی نقص کسی نہ کسی طرح سے مل جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر کامل حسن پوری زمانے کے اندر، ساری کائنات کے اندر تم حسن کی کامل مثال نہیں، حسن کا کامل جلوہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جہاں تجھے کوئی عیب نہ ملے، ہر پھول اٹھاؤ گے جو خوشبو دیتا ہوگا تو تجھے اس سے کانٹا ملے گا، تمہیں کانٹا چبھے گا ماتھے پر۔ لوگوں سنو، عامر رضا تجھے اس پھول کا پتہ دیتا ہے، عامر رضا تجھے اس حسن والے کا پتہ دیتا ہے کہ تم کانٹا ڈھونڈو گے تو پھول سے کانٹا نہ ملے گا، تم نقص ڈھونڈو گے تو اس حسین سے نقص نہیں ملے گا۔ میں کائنات چھان ڈالو، تم نبی رسول سب کو اکٹھا کر لو، سب کا حسن ایک طرف ہے، سب کے مقام میں ایک طرف، پر سیدہ آمینہ کے لال کو دیکھو، ان کے نالان کا رتبہ بھی سب سے بڑھ جاتا ہے۔ میں وہ پھول دیکھنا ہے تو مدینے والے تاجدار کی ذات کو دیکھو، جہاں پھول ہے، خوشبو ہے، حسن ہے، رنگینی ہے، پر کانٹا نہیں۔ جو پھول دیکھو گے تجھے کانٹا ملے گا۔ گل ساری سرکار، پھر سرکار نے نوازا ہے نا۔ میں خدا کی قسم سرکار کی ذات ایک سے پاک کی بات تو کر سکتا ہی نہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں۔ ہزار بار بھی شوئیں دھن و مشک گلاب، پھر بھی حضور کی بات کرنی ہے۔ فرماتے ہزار بار مشک سے، گلاب کے عطر سے، عرق سے خوش اپنی زبانوں کو بزرگ فرماتے ہیں دھویا جائے۔ میں سرکار کے ذکر فرما کمال بے ادبی، میں ہماری زبانیں اس قابل ہی نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ہمیں قبول فرمایا ہے۔ آج لوگ ذکر حضور سے معاذ اللہ روکتے ہیں نا، کیا خبر؟ یا ہم رضا سے پوچھیں نا ذکر رسول کیا ہے، تو پوچھیں امام احمد رضا سے۔ 40 فتنے ایک وقت میں تھے، یہ کہنے کو ایک بات نہیں ہے، اتنا عظیم مقام اللہ نے دیا۔ 50 سے 55 سے زیادہ علوم آپ کو آتے تھے، پڑھا صرف اپنے دادا جان سے آپ رحمت اللہ تھی۔ جب ابھی پوری نہیں ہوئی آپ کی عمر مبارک 14 برس، 13 سال تو کچھ ماہ کے تھے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی کے سند پر بیٹھ گئے۔ آپ سوچیں یار کہ کیا عمر 13 سال کچھ ماہ کی عمر ہے، اور مفتی جو اعلیٰ حضرت جو مفتی تھے نا، وہ مفتی آج 15 سال کا کورس کر کے مسیح سے بنتا ہے۔ جو مفتی وہ بنے تھے، ہمارے دعوت اسلامی میں سب سے مضبوط عالمی مفتی کورس کروایا جاتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی میں یہ عالمی کورس جتنا مضبوط کرایا جاتا ہے کہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں ویسے ایک دو جامعات ہیں کہ ادھر 18 سال پڑھایا جاتا ہے، میں ان سے ہٹ کر بات کروں، جہاں 18 سال 18 اور آج کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ان کا تو کمال درجہ ہے۔ لیکن میں الاکثر لحکم الکل اکثر کی بات کرتا ہوں، تو دعوت اسلامی کمال ہے، اپنے بچے پڑھائیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھیں، دعوت اسلامی سے بڑھ کر آپ کو کہیں تعلیم نہیں ملے گی۔ اور بھی ہماری قبلہ ڈاکٹر علامہ آصف اشرف جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دعوت اسلامی کے بعد میں نے ان کا معیار کمال کا دیکھا، بہت اچھا۔ اور بھی کچھ جامعات ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کمال۔ اب دعوت اسلامی میں جو مفتی کورس ہے نا، وہ 6 سال، ایک تو وہ سال 2 سال پڑھا دیا جاتا ہے تخصص سال کا، اس کے بعد 5-6 سال ذرا اس پر تفسیر کروائی جاتی ہے، اسے ذرا مطالعہ کروایا جاتا ہے، فتاوی نویسی کروائی، پھر کہیں جا کے مفتی دعوت اسلامی کہا جاتا ہے۔ کچھ 6-7 سال کے بعد بھی شاید نہ کہا جاتا ہو، یعنی ایک انداز ہے دعوت اسلامی کا۔ تو یہ تو دعوت اسلامی کا سٹیٹس ہے، اعلیٰ حضرت کا کیا ہوگا؟ جی ہے نا، سبحان۔ تو اب اس قلیل وقت میں، تو اس وقت 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت پہلے دن رضاعت پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا، اپنے والد صاحب سے پڑھا، اپنے پیپے کریم آقا مولا وقت کی بہت بڑی ہستی تھے سیدنا امام نقی علی رضی اللہ تعالیٰ خان، آپ بہت عظیم عاشق آل رسول، عاشق رسول کریم، عاشق آل رسول، اصحاب اہل بیت آل رسول، آپ کی خدمت میں ابو جی فتویٰ لکھا، دیکھا تو بالکل صحیح فتویٰ، کمال کا رضاعت پر، یہ بچے کی رضاعت دودھ پینے کے معاملے میں۔ تو آپ نے اسی دن کہا بیٹا آج سے مسند احمد رضا تیرے حوالے، احمد رضا سے مسند، آج میرے مرشد میرے امام کا دن ہے، آپ نے آج ٹائم کی طرف نہیں دیکھنا، میں نے دیکھ لی، آپ نے نہیں دیکھنا، سبحان اللہ۔ آج اس میں کچھ باتیں ہوں گی، آپ کو بتائیں گے کہ جس شخصیت کے صدقے سے آج ہم حضور کے کتے ہیں، رسول اللہ کے نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کے صدقے سے پورا ہند اور پاکستان یہ
ترکستان پتہ نہیں کہاں کہاں اعلیٰ حضرت کا کہاں کہاں فیض پہنچا، سینکڑوں خلیفے آپ کے دنیا بھر میں جا کر سنیت پھیلائی، حضور محدث اعظم اعلیٰ حضرت کا فیض، مولانا مفتی امین صاحب اعلیٰ حضرت کا فیض، علامہ عود صادق صاحب میرے آقا اعلیٰ حضرت کا فیض، ٹھیک ہے۔ اب کراچی میں چلے جائیں تو مفتی وقار المدنی صاحب، اب کدھر کدھر جائیں گے، کتنے کتنے بڑے خلفاء لیں گے، یہ بابا خادم سید رضوی میرے اعلیٰ حضرت کا فیض، یہ بابا جمال الدین قلندری میرے اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، یہ مفتی میرے بابا جی اعلیٰ حضرت کے مفتی اختر رضا خان بریلوی میرے اعلیٰ حضرت کا فیض، یہ مولانا امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری جو دنیا میں چھا گئے، 200 ممالک میں کام ہے، اتنا بڑا نیٹ ورک، یہ سارا اعلیٰ حضرت کا فیض، اونچی کہے نا سبحان اللہ۔ آپ کوئی بھی جامع، ڈاکٹر علامہ آصف حسین جلالی صاحب میرے اعلیٰ حضرت کا فیض، شیعوں کی رافضیوں کی ناک جس بندے نے نکیل ڈال کر روند دی، اس کا نام امام جلالی ہے، اس کا نام اسے کہتے ہیں ڈاکٹر علامہ آصف حسین جلالی صاحب۔ کوئی دیوبندی اٹھا، اس نے کہا زلیلو آؤ مناظرہ کرو، دیوبندی خاک کی طرح بٹھا دیے، وہابی اٹھا، اس نے کہا وہابی زلیلو آؤ، انہوں نے فرمایا وہابی پانی کی جاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اگر شیعوں نے آج رفض کی فضا قائم ہوئی کہ زلیلو اگر ماں نے تجھے جنا ہے تو ڈاکٹر جلالی سے مناظرہ کر کے دکھاؤ۔ جب ہمارے کچھ سنیوں میں چھپی ہوئی کالی بیڑے اٹھی، انہوں نے زلیلوں نے معاذ اللہ رفض پھیلانا چاہ، زلیل بڑے بڑے پیڑ مگرمچھ ملے جنہوں نے لوگوں کے پیسے بٹور کر اپنی درگاہیں سجا لی، اپنے مدارس سجا لیے، اپنی لینڈ کروز نے بنا لی، اپنے گھروں کو محل بنا لیا، اپنی اولادوں کو شہزادے بنا کر لوگوں میں پیر بنا کر پیش کیا، علامہ صاحب شہزادہ صاحب بنا کر پیش کیا، اور لوگوں کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ گئے، تو پھر اعلیٰ حضرت کا غلام آصف اشرف جلالی اٹھا، اونچی کوئی یار سبحان اللہ، اتنی ٹلی نہیں اونچی کو ذرا سبحان اللہ۔ یہ جلالی صاحب نے کہا بچوں یہ نہ سمجھنا امام محمد رضا چلا گیا ہے، ابھی تو اس کے نالین کے بوسے لینے والا آصف اشرف جلالی باقی ہے۔ قبلہ ڈاکٹر علامہ آصف اشرف جلالی صاحب نے پھر چیلنج کیے، آج تک کسی مائی کے لال میں جرت نہیں، یہ پادری ڈاکٹر طاہر الپادری کو، اس کو قادری نہ کو کمینے کو، عیسائیوں کی وہ جا کر چھپتا ہے بے غیرت معاذ اللہ، عیسائیوں کے کیک کاٹے، اس سے کرسمس بنائی اس نے عیسائیوں کی بے غیرت ذلیل نے۔ بتاؤ کافروں کے تہوار منانے جائز ہے؟ فتویٰ لو اعلیٰ حضرت سے کیا فتویٰ ہے؟ ذلیل کبھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھونکے، یہ کبھی یہ میرے امیر اہل سنت پر بھونکے، کبھی یہ کسی امام اعظم ابو حنیفہ سے، کبھی یہ سیدنا صدیق اکبر کے متعلق اختلاف، طرح طرح کی اس کی بے غیرت کی باتیں۔ ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا بچو تو بچہ ہے، آ تو جلالی کے مقابلے میں، آ تو رضوی کے مقابلے میں، وہ بابا جی خادم حسین رضوی سبحان اللہ، وہ میرا بابا، وہ رضوی فیض کو سبحان اللہ، وہ بولا میرا شیر، وہ میرے بابے نے فرمایا کینیڈا دے جھوٹے مجددہ، جعلی مجدد، تجھے انگریزوں نے گرایا مجدد تو نہیں، مجدد احمد رضا ہے یا اس کا کوئی نوکر ہوگا۔ ہاں اس صدی کے دامن میں بھی دو بزرگوں کے متعلق پیشن گوئی کی ہے، اس صدی کے دامن میں دو بزرگوں کو مجدد کہا گیا ہے، اور دونوں ہی کمال کے بزرگ ہیں، کئی بزرگوں نے کہا سارے کمال کے ہیں، ایک نے کہا ہے خادم سید رضوی، ایک نے کہا ہے الیاس اتار قادری، تو یہ دونوں ہی ہماری جان ہے، یہ دونوں ہی ہماری جان ایمان ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ کہ کتنا فیض ان کا آج جاری ہے، تو آج ان کا ذکر ہم کریں تو ٹائم کو دیکھیں ایسا دل نہیں کرتا کہ سبحان اللہ۔ میں سناؤں گا چند منٹ آپ کی کرامت۔ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ 40 فتنے تھے اس وقت، انگریز کی حکومت تھی، انگریز نے معاذ اللہ حضور کے دین کو دبانا چاہا، کافر مسلمانوں کو دباتے تھے۔ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہند میں، 1000 سال حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کو انگریزوں نے ہمارے آپس میں اختلافات، جھگڑے، طرح طرح کے فتنے ڈال کر وہ سمجھ گئے تھے ذلیل کہ مسلمان کیسے قابو آئیں گے۔ کافروں سے انہیں کوئی ڈر نہیں تھا، انہیں ڈر تھا مسلمانوں، کیوں؟ انہیں پتہ یہ اسلام والے ہیں، یہ سرکار دو عالم یار خدا یا نور اللہ، نور اللہ کریم آقا حضور نور خدا کے نوکر ہیں علیہ السلام، اللہ کے حبیب کے متقی ہیں، ان کے مقتدی ہیں، ان کے امتی ہیں، حضور کی امت یکتا ہو جاتی ہے۔ یہ جہاد کا کنسیپٹ ہے ان میں، یہ ان میں اتحاد کا کنسیپٹ ہے، یہ ایک جسم واحد کی مثل ہے، ان کو جدا کر لو، اگر یہ ایک جسم واحد کی مثل رہے تو یہ انگریزوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے۔
پھر اس وقت اعلیٰ حضرت نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا. یہ جو ڈاکٹر اقبال صاحب اور بزرگوں نے یہ آپ کی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے سیرت اعلیٰ حضرت, یہ اعلیٰ حضرت نے کیا تھا. اس وقت ہمارے مسلمان بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف تھے معاذ اللہ. کچھ مسلمان اعلیٰ حضرت کے نظریے کے خلاف, وہ کہتے تھے نہیں ہندو اور مسلمان دونوں مل کر انگریز کی حکومت کو ختم کریں گے. ہندو مسلم اتحاد کے نعرہ لگاتے تھے معاذ اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں, ہندو مسلم اتحاد نہیں ہو سکتا, اتحاد تو مسلمان کے ہی ہوگا. ہمارے اسلام نے ہمارے حضور کے دین پاک کے مطابق تھا, صحیح دل میں جو دین میں مکمل دین پاک وہ دل اعلیٰ حضرت میں تھا, وہ زبان اعلیٰ حضرت پر آیا اور اعلیٰ حضرت نے بتایا, فرمایا کہ ہم اکٹھے نہیں, مسلمان ہی بھائی بھائی ہے, مسلمان ہی بھائی بھائی ہے, ہندو مسلمان بھائی اکٹھے اتحاد ہو سکتا. ہمیں ایک الگ ریاست قائم کرنی پڑے گی. ادھر ہمیں ہمارے آقا مولا ملسو ماباد جانا جنہوں ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے, مزاروں میں روتے رہے, دن رات معراج پر جا کے بھی جنہوں نے ہمارے لیے ہی مانگا, اللہ سے دعا فرمائی, ہماری شفاعت کی, قیامت کے دن ہمیں چھڑائیں گے. ان کے دین کو ہم نے صحیح معنوں میں لینا ہے, حضور کے دین کو اپنانا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بڑی کوششیں کی. پھر اعلیٰ حضرت نے اس میں علم کے دریا بہا دیے, منبع علم تھے. عشق رسول دل میں اتنا تھا, حضور کے عشق پاک کا نور کہ ہر وقت آنکھوں سے آنسو عشق رسول میں. 40 سال آپ کی بیٹھک ہوئی, آپ نے صحبت فرمائی, 40 سال آپ کی صحبت میں دنیا کی بات نہیں ہوئی. فتاویٰ کوئی بھی لینے آیا, ایسے ایسے فتوے دیے, علماء دنگ کر دیے. اور جب اس وقت معاذ اللہ یہ قادیان کا فتنہ تھا تو 5 کتابیں 5 رسالے اعلیٰ حضرت نے قادیانیوں کے خلاف لکھے. سبحان اللہ, ایسا علم حضور کے عشق کا نور بکھیرا, حضور کی خاتم النبیین ختم نبوت شریف ایسی بیان کی کہ کمال درجے کی بیان کی. قادیانیوں کا منہ گندا کر دیا بے غیرت, ان کے بوتھے پر جوتا ذلیلوں کے ڈالا آپ نے. ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ گوند وچ منہ دے چھڑیا, وہ گل ہے. تو اگر رافضی پھر اس وقت لوگوں نے معاذ اللہ پر بے غیرت لوگوں نے معاذ اللہ بہتان لگا دی, اللہ پر لوگ عیب کستے تھے معاذ اللہ. لوگوں نے بات کی اسماعیل دیلوی جیسے خنزیر, ان کمینوں نے, ان میں سے کسی نے, وہ ذلیل کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹ بولنے پر ہوئے توبہ, معاذ اللہ دلی اللہ کی قسم کر توبہ توبہ توبہ, منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے پر بولتا نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس پر رسالہ لکھا, 1 2 اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ, ایک نہیں جواب دیا, اس پر پورا لٹریچر لے کر بتایا. فرمایا اللہ تو اس عیب سے ویسے ہی پاک ہے, اللہ کے نبی پاک ہیں, جھوٹ سے معصوم ہیں, فرشتے پاک ہیں. کمینوں یہ تو بات ہی نہیں ہے, جھوٹ تو عیب ہے. پھر آپ نے محال بتایا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے جھوٹ محال ہے. اس وقت معاذ اللہ انبیاء اکرام مسلم سب سے بڑھ کے میرے آقا حضور کے مخالف ذلیل پیدا, وہابی دیوبندی ذلیل پیدا ہوئے. یہ ان کو شیطان, انگریز نے, قادیان نے, یہ فتنہ ذلیلوں نے پیدا کیا معاذ اللہ. وہ کہنے لگ پڑے جی یہ کہتے ہیں نبی بھی غیب جانتے ہیں, غیب کو اللہ جانتا ہے, اس طرح بھی معاذ اللہ بات. یہ کہتے ہیں جی نبی پاک, ہمارے نبی پاک مسلمان سنی کہتے ہیں سب نبیوں سے افضل ہے, اس پر معاذ اللہ بات. معاذ اللہ وہ کہنے لگ پڑے کہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے نبی پاک مختار کل ہے, حاضر و ناظر ہے, علم غیب جانتے ہیں, اس پر معاذ اللہ بات ہے. اللہ نے فرمایا پترو جدوں تک احمد رضا زندہ ہے سرکار دا نوکر نور بخیر دا ہی رہے گا. تسی سنیاں نو ہلا سکدے, بولو تسی مسلماناں نو ہلا سکدے, سانو سنیاں نو ہلا سکدے نہیں, کیونکہ احمد رضا دا سایہ اللہ نے قیامت تک ساڈے تے قائم رکھ, بلکہ جنت بھی انہاں دے سایے چ سی انشاءاللہ. حضور دے کتے نے آپ دے قدمیں نشیب حاضر. تو الغرض آپ نے ہر طرح سے شیعوں نے بکواسیں کی صحابہ کرام کے متعلق. اعلیٰ حضرت نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم پاک پر کتاب لکھی کہ حضرت عمر, حضرت سیدنا فاروق اعظم, سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم افضل ہیں. تم پڑھ کر دیکھ لو, آپ کا وہ رسالہ کتاب اتنی موٹی, خدا کی قسم تم ایک مرتبہ پڑھو گے ساری زندگی کو شیعہ تمہارے سامنے بول نہیں سکتا. یہ پاک گوگی میرے ساتھ تھے, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. یاد ہے اس رات ہمارا جب اس سے مناظرہ ہوگا تھا, آپ نے سچ سے بات بتانا ہے, کسی ایک بات کا اس بندے کو جواب آیا, کسی ایک بات کا جواب دیا ہم نے, اس کی باتوں میں پکڑا کہ نہیں, اس نے کسی کا جواب دیا, اس کے سوال میں اسے پھنسایا. یہ ماشاءاللہ عاشق رسول بندے میرے ساتھ. ایک شیعہ کے گھر چلے گئے, علم لگانا تھا, وہ مجھے پتا چلا تھا وہ تھا سنی, اس کے بڑوں کے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے.
لیکن میں نے کہا یار یہ تو عاشق رسول بندہ ہے، اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں اس طرف جا رہا ہے؟ وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ عشق رسول سے نکل گیا ہے۔ ہم منافق نہیں ہے، بات سچی کریں گے۔ تو میں سمجھانے گیا پاگو کی یہ میری بڑی محبت والے ہیں، ساتھ ہوتے تھے، آج کل تو بس نہیں آ رہے کوئی، لیکن اکثر ساتھ تھے اس وقت۔ تو یہ میرے ساتھ یہ، ہم نے سیدھے اس کے گھر گئے، اس نے ادھر بندے کو بلا لیا، حالانکہ میں نے گھر ماں جی کو نا کھانا آپ کو پتہ ہے دینا ہوتا تھا، وہ رات کو جانا تو ادھر اکیلا تھا، تو اس معمولات میں ہم ذرا لیٹ ہو گئے، تو ادھر میں نے اعلیٰ حضرت کا فیض میں نے دیکھا، الحمد جو مجھے ملا نا اعلیٰ حضرت کا فیض، یہ انہوں نے پتا تقریباً کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ یا آدھا پونا گھنٹہ مجھے گھر سے کالیں آ رہی تھی، پھر بھی اس کے بعد بھی میں نے باتیں کی، میں نے کہا بات کا جواب دو، اس کی باتوں سے باتیں بھی، الحمدللہ ایک بات کا انہیں جواب نہیں آیا، الحمدللہ ہمارا عقیدہ آگے دوسری طرف بات کری، یہ میرے پاس قریب تھے، گواہ ہے بھی الحمدللہ۔ تو گل اعلیٰ حضرت نو اللہ نے حضور نے بنا دیتی ہے انہوں نے، سبحان، ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، ان کو سنا ہے، ان کے پیاروں کو، ان کو پڑھنے والوں، ان سے فیض لینے والوں سے فیض لیا ہے، یہ کمینے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری بانگ دوہل ہم کہتے ہیں کہ تم آؤ میدان کے اندر، تجھے بتائیں اہل سنت کا عقیدہ ہی سچا عقیدہ۔ تو یہ ساری تھی ان کی علمی خدمات جو میں بتا رہا ہوں، میں ان کی کرامتیں بھی بتاتا ہوں، اچھی کو سبحان اللہ۔ آپ یہ لاسٹ جو وقت گزرا ہے، اب سمجھ لے اعلیٰ حضرت کی کرامتیں، سبحان اللہ۔ لوگ نا اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ خشک مولوی سمجھتے ہیں، معاذ اللہ وہ خشک ملا نہیں ہے، وہ کلندر باغ فرماتے ہیں نا، یہ مولوی تکے نہ جڑے دوسرے نا معاذ اللہ، وہ جنہیں تصوف کا پتہ نہیں، علماء حق اہل سنت نہیں، اللہ معاف فرمائے، رضوی صاحب، جلالی صاحب، یہ ہمارے بڑے بڑے، غفران سیالوی صاحب، یہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ جو خشک معاذ اللہ، وہ حنیف چرسی جیسے، سبحان اللہ کو، ہاں صحیح کہا تھا نا، ہم کیا وہ بالے جیسے، بالے شدائی جیسے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہیں ان کو، رافضی ہیں، یہ دھکے سے اعلیٰ حضرت کو، اپنے آپ کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہتا ہے، یہ حنیف قریشی، حنیف چرسی ہے، بچے شمشیر اعلیٰ حضرت دیکھ نہیں تھے، امیر اہل سنن ہوئے، بچی کو سبحان، شمشیر اعلیٰ حضرت دیکھ نہیں تھے، انہوں خادم حسین رضوی کہندے ہیں، جنہیں کہا سی در در کتے ہو، صحابہ نہیں پہ گئے ہو، مال کا نہیں پہ گئے ہو، اسے شمشیر اعلیٰ، شمشیر اعلیٰ حضرت دیکھنا ہے تو بابا جمال الدین قلندری کو دیکھو، شمشیر اعلیٰ حضرت دیکھنی ہے تو بابا علامہ اشرف جلالی کو دیکھو، یہ ہیں شمشیر اعلیٰ حضرت۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنیوں عاشقان رسول جو ہمارا امام ہے نا، امام محمد رضا، وہ اکیلے مولوی نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، وہ وقت کے غوث تھے، وہ وقت کے مجدد تھے، سبحان اللہ تو کوئی یار، وہ مفتی اعظم تھے، مجدد عظیم تھے، وہ غوث پاک کے نائب تھے، وہ فنافی رسول تھے، عظیم محبوب خدا تھے، محبوب بارگاہ محبوب خدا تھے، وہ تھے جنہوں نے حضور کا جلوہ، حضور کو اپنی جاگتی آنکھوں تے حضور کے گنبد خضرا شریف سے باہر دیکھا، یار تسی آج ٹلی سبحان اللہ کہنے، ایک باری سارے اچھی دی نہیں گو سبحان عاشق رسول انہیں سارے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، ذرا مزے نہ کو، ہن میں تانوں سنان لگا اعلیٰ حضرت کی کرامت کو، سبحان اللہ۔ بندے معاذ اللہ بکواس کرتے ہیں، حضور علم غیب نہیں جانتے، حضور علم غیب نہیں جانتے، میں کہا اعلیٰ حضرت پڑھو سبحان اللہ۔ ایک سید بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے سید، بہت بڑے سید، سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، کمال عظیم درجے کی ہستی، کمال ہستی، بڑا مقام ہے سرکار کا، محدث ہے جسے محدث کہتے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت پائے کے مفتی محدث، اور محدث اب اس وقت کسی کے ساتھ محدث نہیں لگ رہا، حضور محدث اعظم پاکستان کے بعد ابھی تک کسی کے ساتھ محدث لگا میرے خیال مجھے نہیں، اب کوئی یعنی اب جو موجود ہیں بزرگ کسی کے ساتھ لگا، حالانکہ ڈاکٹر علامہ اشرف جلالی صاحب پائے ہیں، پر محدث ان کے ساتھ بھی ایسے نہیں، بہت پائے کے محدث تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، حضور محدث اعظم پاکستان سے بھی بڑے محدث، آپ جاتے تھے اپنے پہ کریم آقا مولا، سید بادشاہ بھی تھے، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ، اب وہ بھی سید، وہ بھی مفتی، کمال عالم، یہ جو ہم ترجمہ شریف کے ساتھ تفسیر شریف پڑھتے ہیں آپ قبلہ کی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، یہ نزدیک آ جائے، میں آپ کو اور بس ادھر نزدیک آ جائیں، قریب آ جائیں، وہ تھے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے کیا تھے؟ خلیفہ، بولیں کیا تھے؟ خلیفہ تھے، انہوں کے پاس اپنے پہ کریم آقا مولا سید و طیب و طاہر و زاہد سید پیر دیدار علی شاہ صاحب سید بادشاہ آپ بھی آیا کرتے تھے،
آپ آیا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ پاک سپی سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مراد آباد میں. آپ ملنے آتے, آپ انہیں کہتے کہ یار آپ بھی میرے ساتھ اعلیٰ حضرت کے پاس چلو, شاہ جی آپ میرے ساتھ. وہ کہتے بھائی میں کیوں جاؤں, الحمدللہ میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں, میں خود محدث ہوں. پھر ہوتا ہے نا کچھ, تو ایک آپ کے اپنا مزاج تھا. پھر اوپر سید تھے, اتنے بڑے محدث سید بادشاہ تھے, شان والے تھے. کہتے میں بھائی مولوی صاحب کو کیوں جاؤں, میں نے مولانا کے پاس کیا کرنے جاؤں. کہتے میں نے بار آپ کو دعوت بھی کیا, آپ اعلیٰ حضرت. کہتے یار تم کیا, کہتے میں ایک مرتبہ چلا, آئے کدھر جا رہے ہو, میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے پاس. اور یار تم وہ ملنے ہیں مراد آباد, اور تم کیا ادھر ہی جاتے رہتے ہو, ادھر ہی جاتے رہتے ہو. کہتے میں نے کہا حضور اج تسی ایک باری میرے نال چل کے تے ویکھو, اج ایک باری چل کے تے ویکھو, میری ہاتھ بن گئی عرض التجا ہے, اج چل کے تے ویکھو ایک باری نعیم الدین اپنے پڑھانا میرے امام میرے مرشد کامل کو. اور وہاں نہیں یار الفاظ یاد رکھنے, کہا یار چلوں کیا, تم کہہ رہے ہو سنا ہے ذات کا پٹھان ہے, طبیعت ذرا سخت ہے. اللہ اکبر, مزاج ذرا خشک ہے, طبیعت سخت ہے. آپ نے اتنا کہا, انہوں نے کہا حضور ایک باری چل کے تے دیکھو. آپ تیار ہو گئے, منا ہی لیا, آخر بندہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے نا کبھی. کہتے بات طے ہوگی, دونوں ہم نکلے. میرا وضو تھا, سرکاروں کا وضو اس وقت راستے میں ٹوٹ گیا یا نہیں تھا. جب ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا جامع مسجد رضا میں, تو کہتے جماعت کھڑی تھی, اعلیٰ حضرت جماعت کروا رہے تھے. کچھ کا سبحان اپنے پہ میں کریم آقا مولا ملجا والی وارث دینوں سیدی اعلیٰ سب کچھ جماعت کروا رہے تھے. اور سیدی سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ کا وضو تھا. کہتے میں جاتے جماعت میں رل گیا, میں نماز پڑھنے لگا. پر پہ کریم آقا مولا قبلہ عالم پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جو محدث تھے رضی اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے میں وضو کرنے لگ پڑا, شاہ صاحب مل گئے جماعت میں. تو کہتے میں جب وضو کرنے لگا نا, تو کنویں کے پاس ایک نابالغ بچہ کھڑا تھا. تو میں نے بچے سے کہا کہ وہ ڈول میں پانی لیے کھڑا تھا. میں نے کہا لگتا ہے اعلیٰ حضرت نے ادھر خادم رکھا ہے لوگوں کا وضو کروانے کے لیے. کہتے وہ بچے نے نا ڈول میں پانی لیا تھا. میں نے اسے کہا بیٹا, میں نے اسے وہ اس کے پاس ڈول میں پانی پڑا تھا, میں گیا, میں نے ڈول پکڑا, وضو کرنے لگا. اس بچے نے کہا بزرگوں کمال کیا آپ نے, اجازت میں نہیں مانگی. سبحان اللہ. کہتے میں بچے کی بات سن کر بڑا حیران. میں نے کہا اچھا شاید, کہتے میں نے خادم سمجھا تھا. میں نے کہا اچھا بیٹا تم ایسا کرو, مجھے اجازت دے دو, میں نے وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, پانی کی استعمال کرنے کی. کہتے اس نے آگے سے اگلی بات کر دی. وہ میں حیران ہو گیا. فرماتے میرے دل میں ایک جلجلی سی گونگی اس کی بات سن کر. جب ہم نے اسے فرمایا کہ اچھا بیٹا تم اجازت دے دو, اس نے کہا بزرگوں کمال بات ہے, آپ کو یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو نابالغ بچہ ہے وہ اس کی جو ذاتی چیز ہے وہ اس کی بھی اجازت نہیں کسی کو دے سکتا. اونچی کو سبحان. کہتے جب میں نے اس سے یہ مسئلہ سنا, میرے دل میں ایک لہر جھوم اٹھی کہ امام محمد رضا کیا ہے, امام محمد رضا کا علم کا عالم کیا ہوگا, کہ جس کے در کے کوچے کے بچوں کے علم کا عالم یہ ہے کہ ان کا علم مجھ سے محدث سے زیادہ ہے, وہ اتنے باریکی کے مسئلے جانتے ہیں, تو امام محمد رضا کا عالم کیا ہو. کہتے میں ادھر ہی سمجھ گیا کہ امام محمد رضا کوئی عام نہیں ہے, اس کے تو بچوں کا علم مجھ سے زیادہ ہے جو اس کے در پر ہیں. یہ مسئلہ کتنا عام مسئلہ ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں, اور نابالغ بچہ یہ جان رہا ہے, نابالغ بچہ اتنا بڑا مسئلہ جان رہا ہے, اور محدث ہے. کہتے میں نے کہا اس ڈول سے پانی کو گرایا, پھر دوبارہ پانی لیا کیونکہ دینا جائز نہیں تھا, پھر نکال کر میں نے وضو کیا. اب جب میں جا رہا تھا وضو کرنے, وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, ادھر میں داخل ہونے لگا مسجد میں, ادھر اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. ادھر میری نظر پڑی ہے سین اپنے پہ کریم آقا مولا قبلہ پیر مرادہ سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں ان پر میری نظر پڑی تو ان کی رکعتیں باقی رہتی تھی, کیونکہ وہ آخری رکعت میں ملے یا اس سے پہلی میں, تو جو پچھلی 2-3 رہتی تھی ان کی وہ مکمل کر رہے, ابھی پڑھ رہے تھے. یہ میں دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے کا منظر ہے, سامنے تو مسجد تھی. کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نکل رہے ہیں اور میں چڑھنے لگا ہوں, مسجد میں داخل ہونے لگا. ادھر میری حضور سے ملاقات ہوئی, میں نے سلام عرض کیا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت, عظیم عاشق رسول کریم اور آل رسول کریم اور صحابہ اہل بیت رسول کریم,
آل رسول کریم حضور غوث پاک کے سب بادشاہوں کے درجہ و درجہ جو آپ کا عقیدہ عاشق، کہتے آپ جھک گئے، میں نے بتایا نہیں میں سید ہوں، کہتے میری آنکھیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ سید ہے، خدا کی قسم کہتے. اور سید قبلہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے بھی کوئی کلام نہیں کیا، وہ تو ابھی پیچھے تھے نا، آگے نماز میں ملے، وہ تو اپنی نماز مکمل کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے مکمل کر کے آپ آگے کہتے گئے تو جھک کے مجھے سلام کیا، میرے ہاتھ چوم کر کہا شاہ جی کیا حال ہے، کہتے مجھے بتا بھی دیا کہ سید ہے، میری آنکھوں سے دیکھ کر اعلیٰ حضرت کو سید زادوں کی خوشبو آ جاتی تھی، ساڈے تے ناک باندھے ہیں نا گناواں نال، اعلیٰ حضرت کھلا سی، انہوں نے اعلیٰ حضرت سونگ کر بتا دیتے کہ یہ سید ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض کا توجہ نہ بھی کبھی سرکار کی طرف ہو تو یہ بھی ہو جاتا ہے بندے کو نہ ہو، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ آپ نے خوشبو سونگ کر سید زادوں کو بتا دیا کہ مجھے ادھر کوئی سید زادہ ہے، مجھے سید زادوں کی خوشبو آ رہی. وہ ڈولی والا واقعہ تھا نا، تو آپ نے کہا مجھے سید زادوں کی خوشبو آ رہی ہے، بتائیں ادھر کوئی سید زادہ ہے، یعنی ایسا عشق رسول تھا. تو سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب سلام اتنے ادب سے، اتنا اخلاق، اتنا پیار، اتنا محبت، میں نے دل میں سوچا یار لوگ تو بتاتے تھے سختی بڑے ہیں، یہ تو نرم ہی بڑے ہیں. اچھی کو سبحان. کہتے میں نے کہا حضور کیا حال ہے، مزاج کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے. کہتے اعلیٰ حضرت نے مسکرائے، میری طرف دیکھ کر مسکرائے، مسکرا کر کہا شاہ جی ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت سخت سی ہی ہے. اللہ اللہ. کہتے جب وہ لفاظ جو میں نے پیر سید نعیم الدین مراد آبادی کو کہے تھے، وہ انہوں نے ساری بات اعلیٰ حضرت نے مجھے بتائی ہے نا کہ شاہ جی ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کچھ سخت سی ہے، مزاج میرا سخت سا ہی ہے. تو کہتے میرے دل میں ادھر ہی ہر بات نکل گئی کہ نہیں یہ احمد رضا مولوی نہیں، یہ تو وقت کا بہت بڑا ولی ہے. سمجھ گئی. یعنی اتنی. اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں ٹرین کا. ایک تھا ریوڈ، اس ٹرین کا جو تھا نا وہ سٹاپ ماسٹر، اسٹیشن ماسٹر، وہ تھا کافی. جو ٹرین کا ڈرائیور تھا وہ تھا مسلمان. اعلیٰ حضرت باجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں نماز نہیں قضا کی. سبحان اللہ. آپ سفر فرماتے تھے ٹرین پر، تو جب سفر میں جانا ہوتا نا تو اس وقت میں، ایسے وقت میں سفر کرتے کہ راستے میں نماز نہ آئے، یا نماز آئے تو ایسے وقت میں آئے کہ جہاں ٹرین نماز کے وقت میں رک جائے تو اس وقت میں نماز ادا کر لیں. وہ اعلیٰ حضرت کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ نماز آپ کی نکلی ہوئی ایسے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت باجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مریدین محبین ساتھ ہوتے تھے. ایک اسٹیشن پر آئے تو نماز کا وقت آ گیا، وہ ٹرین روکی، اس نے تھوڑا وقت اس نے ٹائم کے لیے دیا. اعلیٰ حضرت باجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جلدی نکلو، نماز پڑھنی ہے. سبحان اللہ. گوچی کو سبحان. کہتے نماز پڑھنے کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ میرے امام محمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نکلے. سارے صافہ وغیرہ، صفیں وغیرہ، جو جس کے پاس مصلی شریف تھے، جو تھے آپ ساتھ رکھتے تھے سامان، بچھایا. اللہ اکبر. نماز پڑھنی شروع فرما دی، جماعت فرمانی شروع. اب کیا ہوگا؟ ٹرین کا ٹائم ہو گیا. اب وہ جو مسلمان ڈرائیور تھا نا، وہ عاشق رسول تھا، اللہ کا نیک بندہ. اس کے دل میں آئی یار ہمارے بزرگ ہیں یہ، تو میں بزرگوں کو نماز کمپلیٹ کرنے دوں. وہ ٹرین نہ چلائے. یہ جو ریبٹ تھا نا، اس نے معاذ اللہ انگریز تھا، مسلمان ہی تھا، دل میں اس کوڑ تھا، گند تھا. نعوذ باللہ. اس نے کہا ٹرین چلا. اس نے کہا کہ یار نماز پڑھ رہے ہیں بزرگ. اس نے کہا ٹرین چلا، جس نے وسل دے ٹرین چلا، جس نے ملنا ہوگا ملے گا، کسی کا انتظار نہیں کیا جائے. نعوذ باللہ. میں صدقے یا رسول اللہ. بچہ تینوں کی پتا رب نے تینوں کہتا انتظار کروانا. اب اعلیٰ حضرت کا مقام دیکھیں، عشق رسول دیکھیں، تقوی و پرہیزگاری دیکھیں، غلامی مصطفیٰ کا پٹا دیکھیں، ولایت کا درجہ دیکھیں، اللہ اس کے حبیب کی محبت اور قربت اور عطا و فضل کا عالم دیکھیں کیا تھا. اب وہ کہتا میں نے اس کو، وہ مسلمان ڈرائیور کہتا اس نے مجھے، ماسٹر تھا، مان نہیں پڑ رہی تھی. کہتے میں نے ٹرین کو سلف لگایا، جو سٹارٹ کیا، مطلب ٹرین کو آگے چلایا، ٹرین آگے چلے ہی نہ. اچھی دیکھو سبحان. وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت نماز پڑھے، میں دیکھ رہا ہوں، میرے دل میں تھا کہ پڑھ لینے دوں. اس نے کہا نہیں چلا، کسی کا انتظار نہیں کرنا، وسل لے چلا. میں نے آن کی. کہتا میں نے گاڑی چلائی، گاڑی چلے نا، میں چلاؤں وہ آگے نہ جائے. اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا چلاتا ہوں، انجن خراب ہو گیا، چلتی نہیں ہے.
چلاتا کیوں؟ میں نے کہا انجن خراب چلتی نہیں. اس نے کہا پیچھے کرو. کہتے خدا کی قسم آگے کرتا تھا تو گاڑی چلتی نہیں تھی, جب پیچھے کرتا تھا تو گاڑی چل پڑتی تھی. اچھی کو یار سبحان اللہ. کہتا اس نے کہا تو اس کے دل میں وہم آ گیا مسلمان ہے, اپنے مسلمان کی یہ ہے نا خاطر تواضع کا اپنے مسلمان کا ساتھ دے رہا ہے, یہ لگتا ہے جان کے نہیں چلا. اس نے کہا تم نیچے اترو خود چلا لیتا ہوں. جب وہ خود سٹیئرنگ پر بیٹھا ہے گاڑی کے ہینڈل وغیرہ پر جو بھی ہوتا ہے الغرض اس پر بیٹھا, خود بیٹھ کر سلف کیا, آگے کو سٹارٹ کرے آگے کو چلائے. کہتا گاڑی نہ چلے جب پیچھے کو کرے گاڑی بیک ہو جائے. اب کہتا یہ بات دیکھ کر ایک اس کی نظر اعلیٰ حضرت کی طرف ایک گاڑی کی طرف, کبھی وہ اعلیٰ حضرت کی طرف دیکھے کبھی گاڑی کو سٹارٹ کر کے آگے لے جائے, گاڑی جائے نہ پیچھے لائے تو واپس آئے. وہ اتنا متاثر ہوا رک گیا, ٹرین رک گئی. اس نے کہا ان کو نماز مکمل کرنے دو. اب اتر گیا, جا کر اعلیٰ حضرت کی پاس بیٹھ گیا, ٹکٹ کی لگا کر دیکھ رہا ہے اعلیٰ حضرت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھے, گم ہو کر عشق رسول میں. جنہوں نے نماز سرکار دا دیدار کرنا, رب دے جلوے پانے, قرب پانا, معراج آ مومن دی نماز, انہاں دی پھر توجہ ٹرین نال تھوڑی ہونی. اچھی کو سبحان. اب کمال مزے کی بات یہ ہے, اب ٹکٹ کی لگا کر دیکھ رہا ہے ڈرائیور, دیکھتا جا رہا ہے. آپ نماز سکون سے ادا کریں, کوئی فکر ہی نہیں, خضوع کے ساتھ. جب آپ نے نماز مکمل فرمائی, دعا فرمائی, واپس ہے تو آ کر کہنے لگا حضور آج تک میں نے اسلام سنا ہے, پڑھا ہے, خدا کی قسم اگر اسلام دیکھا ہے تو آج دیکھا. مجھے بھی اپنے اس نبی کا کلمہ پڑھا دو جس کا تم نے کلمہ پڑھا. مسلمان ہو گیا. اب مریدوں نے اعلیٰ حضرت کی عارضی بھی دیکھیں. مریدوں نے بعد میں کہا حضور یہ آپ کی کرامت ہے, میرا کوئی کمال نہیں, وہ کمال احمد رضا کا نہیں ہے, یہ حضور کی سنت نماز کا کمال ہے. یہ عاجزی ہے بزرگوں, اتنا مقام, اتنا مرتبہ. تو اللہ حضور کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتنا عشق رسول, اس قدر سچی ہستی تھی. ایک نہیں, میں آپ کو کتنی اعلیٰ حضرت کی کرامت سنوں, خدا کی قسم آپ حیران رہ جائے. آخری بات آپ کو کہیں سبحان اللہ. میں نے کہا ذلیلو وابیو تسی ایک بھی احمد رضا گالے آگے دکھاؤ. دیوبند بغیر تو ایک بھی احمد رضا کفر دا دعویٰ کر دیں, اور جڑا کافر ہوئے دی نماز تے ٹریناں نہیں روک دیاں. اچھی کوئی یار سبحان اللہ بولو تے صحیح ہے. ماشاءاللہ سارے زبان والے عاشق رسول بیٹھے ہیں, کو سبحان اللہ. میں نے کہا جو جھوٹا ہو اس کی نماز پر ٹرینیں نہیں رکتی, اس کی دل و دماغ میں غیب کی باتیں نہیں آتی. اللہ حضرت نے بتا دیا تم میرے نبی کے غیب کے منکر ہے, یہ تو احمد رضا حضور کا غلام بتا دے. کیا تم میرے نبی کے اختیار کے منکر ہو, احمد رضا تجھے ٹرینیں روک کر بتا رہا ہے. دیکھو اس محبوب کا 12ویں صدی 13ویں صدی میں آنے والا نوکر احمد رضا اتنے اختیار رکھتا ہے کہ چلتی ٹرین کو اتنی بڑے انجن کو روک دیتا ہے. اس محبوب کا عالم کیا ہوگا. ایک نواب صاحب تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید رضی اللہ تعالی, نواب امجد علی. وہ شکار کھیلنے کے بڑے امیر تھے, نواب تھے. آخری کرامت سنا کر آج میں نے آپ سے معذرت کی ہے, ٹائم کی گئے سبحان اللہ. باقی جمعہ اسی ٹائم پر ہوگا, لیکن آج میرے مرشد اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں. تمہیں پتا چل جائے کہ جو بھی احمد رضا کا عقیدہ ہے یہی حق اور سچ کا عقیدہ ہے. یہ سچے لوگ ہیں, یہی بابا رفیق شاہ کا عقیدہ ہے, یہ بابا غلام مصطفیٰ شاہ کا عقیدہ ہے. ہمارے گاؤں والے ہمارے بزرگوں کے مرید, ان مریدین محبین کو ہم سمجھاتے ہیں. یہی غوث پاک کا حکم ہے, کیونکہ یہ نائب ہے غوث. حضور غوث پاک نے فرمایا احمد رضا میرا نائب ہے. آپ نے فرمایا کہ احمد رضا میرا کیا ہے, احمد رضا میرا نائب. یہ پیر میاں شیر ربانی شرک پور والی سرکار اپنے پیپے کریمہ قول قبلہ پیر سیال لجبار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بتایا. تو سنیں وہ نواب امجد علی خان صاحب, وہ کہتے ہیں شکار کے لیے گیا, انگریز کی حکومت تھی, اعلیٰ حضرت کا وصال زاری ہو گیا. اب دیکھیں کیسی بات, وہ نواب امجد علی صاحب کہتے ہیں میں شکار کے لیے گیا ہوں, شکار کھیلنے گیا, جانور کی طرف میں نے فائر کیا, وہ جو تو کر کے بندے کو لگ گیا, بندہ مر گیا. حیات اعلیٰ حضرت پر بندہ مر گیا, بندے کو فائر لگ گیا. پولیس آئی, انگریز نے بھیجا, وہ پکڑ کے جیل میں لے گی, عدالت میں لے گی, فیصلہ ہو گیا جی. انگریز کی حکومت تھی, بعد وقت کسی کی سفارش تو مان دینی تھے.
یہ نہیں دیکھا کہ اس نے جان کے نہیں مارا اچانک، لیکن جو بھی انہوں نے خیر کام کیا، انہوں نے پھانسی کی سزا سنا دی، دن طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا۔ ملکہ وکٹوریہ اس وقت بد وقت تھی، وہ جو ذلیلہ اس کی ان ذلیلوں انگریزوں حرامیوں عیسائیوں کی تھی، وہ ملکہ ذلیلہ، وہ عدالت کی طرف سے حکم آ گیا، اب دن طے ہو گیا۔ اب پہلے تو نواب صاحب کے گھر والے ملنے گئے، مل کر گئے، پریشان تھے بھی پھانسی ہوگی، کیا مسئلہ بنا۔ اب جب دن آنے والا تھا نا پھانسی کا، اس کے قریب ملنے گئے بھی کل صبح اتنے بج کے اتنے منٹ کو نواب صاحب کو پھانسی ہو جائے گی، پیر شیف کے دن 25 تاریخ کو صبح 9:12 پر نواب صاحب کو کیا ہو جائے گی؟ اللہ میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گھر والے ملنے گئے، جا کر کہا نواب صاحب، دیکھا تو نواب صاحب مسکرا رہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا خیر ہے آپ مسکرا رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں آپ کو کل پھانسی ہے؟ کہا مجھے تو پھانسی ہوگی نہیں، کچھ کو سبحان اللہ۔ کہ یہ کیسی؟ انہوں نے کہا لگتا ہے وہ مسکرا رہے تھے نا، خوش ہو رہے تھے، اور ایسی باتیں کر رہے کہ پھانسی نہیں ہوگی، ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے، سورج دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ہو سکتا ہے، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق ہو سکتا ہے، پر نواب امجد علی کو پھانسی ہو سکتی کچھ کو سبحان اللہ۔ وہ پاک ہوگی عاشق رسول سی کے تنہا پتا ماننی بندے سی، وہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، مرید تھے سچے۔ اب کہتے ہیں جب گھر والے کہے، وہ ہنسے مسکرائیں، کہتے ہیں مجھے نہیں ہوگی پھانسی، تم دیکھ لینا، لکھ لو۔ انہوں نے کہا لگتا ہے پھانسی کے غم میں نا یہ ذہنی مریض ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ اب صبح کا وقت ہے، گھر والے مل کر چلے گئے، لوگ پھانسی کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ جو لے جا رہے ہیں نا سپاہی تختہ دار کی طرف، انہیں کہتے ہیں کدھر لے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں تمہیں پھانسی دینی ہے، ٹائم ہو گیا۔ اس نے کہا بچوں، سورج تو مغرب سے مشرق ہو سکتا ہے، مشرق سے مغرب ہو سکتا ہے، پر امجد علی نواب کو پھانسی نہیں ہو سکتی۔ کیا اتنے یقین سے کہا؟ اس نے کہا بس اس بات کو چھوڑو، مجھے پھانسی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نہیں تجھے تو دینے لے جا رہے ہیں، ابھی ہوگی۔ انہوں نے پکڑا، جا کر تختہ دار پر لٹکانے لگے۔ ابھی وہ رسا ہوتا ہے نا پھانسی کا پھندا، وہ اس کے گلے میں ڈالنے لگے تو ادھر سے ملکہ وکٹوریہ کے غلام آ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا سنو سنو، کسی کو پھانسی نہیں دینی، ملکہ وکٹوریہ کا حکم ہے کہ آج ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ ہے، اس کی سالگرہ کی خوشی میں جتنے بھی قیدی ہیں سارے آزاد ہیں۔ کچھ کو سبحان اللہ۔ اب جب یہ بات ہوئی، رسہ نکالا گیا، نواب کو چھوڑا گیا، گھر والے بھاگے، جفیاں ڈالی، نواب صاحب نواب صاحب، ارے ان کا بچوں میں نے تجھے کہا تھا نا کہ سورج تو بدل سکتا ہے پر نواب کو پھانسی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا نواب تو بتا تو صحیح، تو اتنے یقین سے کیسے کہتا ہے کہ تجھے پھانسی نہیں ہوگی؟ لوگ کی پھانسی سن کر ٹانگیں کانپتی ہے، ان کے خون خشک ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، پر تو صحت مند ہوتا جا رہا تھا، تیرا چہرہ خوش بحال تھا، تیرے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے، وہ تو اتنے یقین کامل سے خوشی سے بلا درک بلا جھجک بلا ڈر کیوں کہتا تھا کہ تجھے پھانسی نہیں ہوگی؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرے مرشد امام محمد رضا میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے فرمایا تھے نواب امجد علی گھبرانا، عمر رضا کا ہاتھ تیرے پیچھے ہے، غسل ورا کا ہاتھ تیرے پیچھے ہے، علی المرتضی کا ہاتھ تیرے پیچھے ہے، امام الانبیاء کا ہاتھ تیرے سر پر ہے، تجھے پھانسی نہیں ہونے دیں گے۔ کہتے خدا کی قسم مجھے خواب میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، اس لیے میں کہتا تھا مجھے پھانسی نہیں ہونی۔ تو آج دیکھ لو میرے مرشد اعلیٰ حضرت کی کرامت، اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کے صدقے سے، ان کے عشق رسول کے صدقے ہمیں بھی خیرات دے دے، ان کے عشق رسول کا صدقہ عشق رسول دے دے، ایمان دے دے، عشق رسول دے دے، تو وہی عشق رسول کریم علم و عمل ان کے صدقے عافیت سے برداشت والا حضور کی بارگاہ محبوب سلامتی والا ملے، اور اسی طرح عمر دراز بالخیر، خاتم بالخیر، اور آخرت حضور کے قدموں میں ان کے ساتھ نصیب ہو، آمین بجاہ النبی الامین، اسے پاک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ